بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ غسل کی واجب غسل کی 6 قسمیں ہیں، اور جنابت میں ہم نے تفصیل بتائی ہے کہ جنابت 2 چیزوں سے واجب ہوگا۔ آج ذکر کریں گے غسل کا طریقہ کیا ہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ یا آپ غسل ترتیبی کریں گے یا آپ ارتماسی کریں گے۔ غسل ترتیبی آپ جیسے نل کے نیچے نہا رہے ہیں، فوارہ ہے یا لوٹے سے یا ڈول سے یا ان چیزوں سے، مثلا تھوڑا سا پانی ہے اس سے آپ اٹھا کے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، یا مثلا کہ شاور کے نیچے نہا رہے ہیں، یہ تمام غسل ترتیبی ہوں گے۔ ترتیبی غسل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جسم کو پاک کریں گے، جسم کو پاک کرنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے سر کو دھونا ہے گردن سمیت۔ سر کو دھوئیں گے، فوارے کے نیچے ہیں یا پانی اوپر ڈال رہے ہیں، جس صورت میں بھی نہا رہے ہیں، سر کو گردن سمیت دھوئیں گے، یقین ہو جائے کہ دھل گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دائیں سائڈ دھونی ہے، اور تھوڑا تھوڑا پانی ایکسٹرا دوسری سائڈ پر بھی ڈالنا ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ دائیں سائڈ دھل گئی ہے۔ تمام جسم کو، تمام حصوں کو بالوں سمیت دھونا ضروری ہے مرد کے لیے۔ عورت کے لیے اگر اس کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں تو جو سر کے قریب بال ہوں گے عورت کے لیے وہ دھونے واجب ہیں، جو بہت زیادہ لمبے بال ہیں جو سر سے اضافی ہیں شمار ہوتے ہیں وہ عورت کے لیے دھونے واجب نہیں ہے۔ مرد کے لیے اور عورت کے لیے باقی غسل کا طریقہ ایک ہی ہے، سر دھوئیں گے گردن سمیت، پھر دائیں سائڈ، پھر بائیں سائڈ، اور جب یہ مکمل ہو جائے گا تو آپ کا غسل درست ہوگا۔ اسے غسل ترتیبی کہتے ہیں۔ پہلے نیت کریں گے، نیت کر کے آپ غسل شروع کریں گے، جسم پاک کرنے کے بعد نیت کر کے آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کے لیے بھی وہی جو ہم نے وضو کی شرائط بتائی ہیں کہ پانی بھی پاک ہونا چاہیے، پانی مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے جو غسل کرنا ہے وہ مضاف پانی بھی نہیں ہونا چاہیے، مثلا کہ شربت وغیرہ نہ ہو اس کا، مثلا کہ مٹی اتنی بہت زیادہ نہ ہو کہ وہ پانی شمار نہ ہو، یا مثلا کہ حتیٰ کہ گلاب کا جو عرق ہے، جو آب گلاب ہے، اس سے بھی آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ یہ تھا ترتیبی کا طریقہ۔ غسل ترتیبی یہی طریقہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ ایک اور سوال ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم شاور کے نیچے ٹھہر جائیں اور نیت کر لیں کہ اب ہم سر دھول رہا ہے، ہمارا دائیں سائڈ دھول رہی ہے، اور ہم شاور کے نیچے ٹھہرے رہیں یا تھوڑی سی جسم کو حرکت دے لیں وہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ سر کو دھوئیں گے پہلے یقینی طور پر، پھر آپ دائیں سائڈ کو دھوئیں گے یقینی طور پر، پھر آپ بائیں سائڈ کو دھوئیں گے۔ سر کو دھونا علیحدہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ارتماسی ہے۔ غسل ارتماسی مثلا آپ دریا میں نہا رہے ہیں، چشمے میں، نہر میں، ٹیوب ویل میں، یا ان چیزوں میں جہاں پانی بہت زیادہ جمع ہوتا ہے، جاری پانی ہے، یہاں آپ نہانا چاہتے ہیں، غسل کرنا چاہتے ہیں، تو طریقہ وہی ہے، جسم کو پاک کریں گے، نیت کریں گے، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے اس طرح ڈبکی لگانی ہے کہ آپ کا تمام جسم پانی کے اندر چلا جائے، سر سمیت، پاؤں سمیت تمام جسم پانی کے اندر چلا جائے، تو جو ہی آپ نکلیں گے آپ کا غسل ہو چکا ہوگا، آپ اس کے بعد پاک اور صاف ہیں، آپ کا غسل تمام ہو جائے گا۔ اور یہ ترتیبی اور ارتماسی غسل کا طریقہ یہ تمام چیزوں میں چلے گا۔ مثلا کہ آپ غسل جنابت کر رہے ہیں تو بھی یہی طریقہ ہے، آپ غسل حیض کر رہے ہیں تو بھی یہی طریقہ ہے، آپ نفاس کر رہے ہیں تو بھی یہی طریقہ ہے، آپ میت کو غسل دے رہے ہیں تو وہ بھی یہی طریقہ ہے۔ 3 غسل جو میت کو دیے جاتے ہیں، بیری کا، کافور کا یا صاف پانی کا، یہ تمام جو ہم نے 6 چیزیں بتائی ہیں، حیض، نفاس، استحاضہ، میت، مس میت، یہ تمام غسل کا طریقہ یہی ہے۔